بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم شرح میں عامل کے مقدمے کی پہلی ترکیب کریں گے۔ الحمدللہ علی نعمائہ شاملتی و آلائہ الکاملتی۔ اس میں پہلے ہم انشاءاللہ قاعدے سنیں گے، پھر اس کی ترکیب کریں گے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہ مبتدا اور جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر خبر بنتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں الحمدللہ یہ معرفہ ہے، للہ یہ جار مجرور ہے اور اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں، تو یہ مبتدا اور آگے خبر بنیں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب متعلق نکالتے ہیں تو اکثر طور پر افعال عامہ نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر میں 4 افعال عامہ ذکر کروں گا: کون، ثبوت، حصول اور وجود۔ تو یہاں پر ہم ثبوت یعنی ثابت اسم فاعل نکالیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہاں پر جو للہ ہے یہ ظرف بنے گا، ظرف مستقر ثابت اسم فاعل کا۔ تو ثابت اسم فاعل میں ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ یہ تیسرا قاعدہ۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ مذکر ہے تو جو للہ اس کا جو متعلق ہوگا وہ بھی مذکر ہوگا، الحمدللہ مرفوع ہے تو جو للہ کا متعلق ہے وہ بھی مرفوع ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5، ضمیر مجرور متصل کی پہچان کیا ہے؟ تو ضمیر مجرور متصل کی پہچان یہ ہے کہ یہ حرف جر کے بعد آئے گی، جیسے بھی، فیہ، علیہ، یا پھر اسم کے ساتھ آئے گی۔ تو جو اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی ہمیشہ، جیسے قرآن پاک میں اس کی مثال ہے علی قلوبہم، یہاں پر قلوب اسم ہے تو بہم یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اسی طرح وعلی سمعہم، وعلی ابصارہم، تو یہ ساری ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے۔ یہاں پر نعمہ یہ اسم ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ آگے یہاں پر جو ضمیر کا اعراب ہے یہ محلی اعراب ہے، اعراب محلی ہے۔ تو اعراب محلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ضمیر کی جگہ مورب ہوتا تو اس پر اعراب آتا۔ آگے قاعدہ نمبر 7۔ اب قاعدہ نمبر 7 کیا ہے کہ جو ضمیر ہے نہ یہ موصوف بنتی ہے نہ یہ صفت بنتی ہے۔ اس قاعدے کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ضمیر بھی معرفہ ہے اور شامل یہ بھی معرفہ ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا 2 معرفے اکٹھے ہوں تو آپس میں موصوف اور صفت بنتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو موصوف اور صفت نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا جو ضمیر ہے نہ یہ موصوف بنتی ہے نہ یہ صفت بنتی ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 8۔ قاعدہ نمبر 8 کیا ہے؟ اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو یہ نعمہ اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے تو اس کے بعد معرفہ بھی ہو تو اس اسم کو ہم بنائیں گے مضاف، ضمیر کو مضاف الیہ مرکب اضافی کر کے موصوف، اور اس بعد والے معرفے کو ہم صفت بنائیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 8۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں، جیسے بھی قمیصی ھذا، قمیص اسم ہے، قمیص مضاف یا اسم مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گا جناب والی موصوف، اور ھذا اس کی صفت۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم، رب یہ اسم ہے اور مضاف ہے، یا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے مرکب اضافی ہو کر موصوف، العظیم صفت۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 9، جو صفت حقیقی ہے 10 میں سے 4 چیزوں میں اور صفت سببی 5 میں سے 2 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ 10 میں سے 4 چیز اس میں پائے جانا ضروری ہے حقیقی میں، اور سببی میں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ ہے قاعدہ نمبر 8۔ لیکن اگر صفت حقیقی ہو اور اس کا موصوف جمع مکسر ہو یا اس میں جمع ہو تو اب واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نعمہ یہ اس میں جمع ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے، الشامل صفت بن رہی ہے، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے تو یہاں تو مطابقت نہیں پائی جا رہی، تو ہم کہیں گے بھائی جان یہ اس میں جمع ہے اور اس میں جمع کی جو صفت ہے واحد مؤنث آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نامہ قاعدہ۔ 10واں قاعدہ کیا ہے؟ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا۔ تو یہاں پر معطوف کیا ہے؟ آلائہ الکاملۃ، یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ نعمائہ الشاملۃ، ٹھیک ہے۔ تو جیسا معطوف ویسا ہی معطوف علیہ، جیسا معطوف کا اعراب ویسا ہی معطوف علیہ کا اعراب۔ یہ ہے جی 10 قاعدے۔
اور آخری قاعدہ کیا ہے کہ اگر دو جار مجرور آ جائیں، جیسے للہ پہلا جار مجرور، علی نعمائہ شاملت یہ دوسرا جار مجرور، تو پہلا جو جار مجرور ہے اس کو ظرف مستقر کریں گے، جو دوسرا جار مجرور ہوگا اس کو ظرف لغو کریں گے۔ تو یہ جناب والی ہم نے اس کے قاعدے پڑھ لیے، اب اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب ہم دیکھتے ہیں۔ الحمد یہ مبتدا، للہ یہ جار مجرور مل کے ظرف مستقر ثابت اسم فاعل کے۔ اب دیکھیے حمد یہ مذکر ہے تو ثابت بھی مذکر، ٹھیک ہے۔ الحمد یہ مرفوع ہے تو ثابت بھی مرفوع، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ضمیر ہوا ضمیر نکلے گی جو حمد کی طرف لوٹے گی، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ علی جار، نعمائی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر موصوف، الشاملت اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، مرکب توصیفی ہو کر یہ بنیں گے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اعلی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر یہ بنیں گے موصوف، الکاملاتی اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنیں گے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بنیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گا جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا ظرف لغو ثابت کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا یہ تو ہوگی اس کی ترکیب اور اس کی عبارت اور اس کے قواعد۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نعما سے پہلے انعام نکالیں گے کیونکہ اس میں جمع ہے، فعل نہیں۔ اسی طرح اعلیٰ اس سے پہلے اعطاء نکالیں گے کیونکہ یہ بھی اس میں جمع ہے، یہ کوئی فعل نہیں۔ تو اب ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور بات سماعت فرما لیں۔ الحمد میں جو الف لام ہے اس کے بارے میں تین قول ہیں، یا تو یہ استغراقی ہے، مطلب کیا ہے تمام خوبیاں، یا جنسی ہے، مطلب کیا ہے جنس حمد، یا عہد خارجی ہے، مطلب کیا ہے خاص حمد، تینوں درست ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، اللہ کی عام نعمتوں کے انعام پر اور اللہ کی خاص نعمتوں کی عطا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کرتے ہیں اپنے سبق کا آغاز۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ پہلے ہم اس کے قواعد سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترکیب اور پھر ترجمہ۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نئے جملے کے شروع میں آنے والی جو واو ہوتی ہے وہ واو مستانفہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جملے کے شروع میں واو آ رہی ہے تو واو مستانفہ ہے۔ دوسرا قاعدہ وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ شروع میں معرفہ ہو، بعد میں جار مجرور ہو، اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں۔ اور تیسرا قاعدہ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پہلا معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یہاں پر سید نکرہ ہے، انبیاء یہ معرفہ ہے، یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے لقب آئے اور بعد میں نام آئے تو لقب کو ہم مبدل منہ اور نام کو بدل بنائیں گے۔ تو یہاں سید الانبیاء یہ لقب ہے اور محمد المصطفیٰ یہ نام ہے، تو یہ مبدل منہ اور یہ بدل بنے گا۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے محمد بھی معرفہ ہے، المصطفیٰ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفے اکٹھے ہیں، تو جب دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو وہ آپس میں موصوف اور صفت بنتے ہیں، تو یہ آپس میں موصوف اور صفت بنیں گے، محمد موصوف اور المصطفیٰ صفت۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ حرف عطف کے بعد جو آئے وہ معطوف ہوگا، اور ٹھیک ہے، حرف عطف کے بعد جو آئے گا وہ معطوف ہوگا۔ یہاں حرف عطف ہے، اس کے بعد جو یہ جملہ آ رہا ہے یہ معطوف ہے، اور اس سے پہلے ہمیں معطوف علیہ کی تلاش ہے، تو ہم دیکھیں گے معطوف یہ مجرور ہے تو معطوف علیہ بھی یہ سارا مجرور ہوگا۔ یہ ہو گئے جناب ہمارے 6 قاعدے۔ 7واں قاعدہ یہ ہے معطوف علیہ اور معطوف جب جار مجرور ہو تو ان کو یا تو ظرف لاغ کریں گے اگر ان کا فعل موجود ہے، نہیں تو ظرف مستقر کریں گے۔ 8 اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہاں بھی آل کے ساتھ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور ہے اور ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور نامہ قاعدہ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ اسم کے ساتھ ضمیر آئے اور اس کے بعد معرفہ آئے تو وہ اسم مضاف اور ضمیر مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر موصوف اور وہ آنے والا معرفہ صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ نمبر 10، قاعدہ نمبر 10 کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے اس میں جمع کی صفت جس طرح واحد مؤنث آتی ہے اسی طرح واحد مذکر بھی آ سکتی ہے۔ اس میں جمع کی صفت جس طرح واحد مؤنث آتی ہے
اسی طرح واحد مذکر بھی آ سکتی ہے، جیسے الہ یہ اسم جمع ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مذکر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نا وہ آج کے قواعد ہیں، اور عبارت بھی ہم نے پڑھ لی، قواعد بھی ہم نے سن لی، ان کا انطباق بھی کر لیا۔ اب انشاءاللہ ہم ترکیب کرتے ہیں۔ واو مستانفہ، الصلاۃ یہ بنے گا مبتدا، علی جار، سید مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ، محمد موصوف، المصطفیٰ اسم مفعول، ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر محمد موصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اعلی جار، اعلی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر موصوف، المجتبی اسم مفعول، ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنیں گے اعلی موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اعلی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنیں گے نازلۃ اسم فاعل کے ظرف مستقر، نازلۃ اسم فاعل، اسم ہی ضمیر اس کا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ تھی جی اس کی ترکیب۔ اب یہاں پر جو صلاۃ ہے یہ اصل میں صلاۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو، تو جب اللہ کی رحمت نازل ہو، کیونکہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام پر، تو یہ ہم نے ترجمہ اس کا جو نا وہ مفہوم میں نے عرض کیا۔ اب میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کی رحمت نازل ہو، ٹھیک ہے، والصلاۃ یعنی صلاۃ اللہ نازلۃ، اللہ کی رحمت نازل ہو، علی سید الانبیاء، انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی چنی ہوئی آل پر۔